اور جو حضرات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں برائے مہربانی آپ حضرات اپنی اپنی کرسیوں پہ تشریف رکھیں. انشاءاللہ اب اس پروگرام کو باضابطہ شروع کیا جا رہا ہے اور آپ کو حضرت کے حوالے کرتا ہوں اور انشاءاللہ باضابطہ اس پروگرام کو شروع کیا جائے گا. جناب حافظ اقبال صاحب بھی اس جلسے کی نظامت فرمائیں گے. انشاءاللہ بہترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے اچھی اچھی باتیں آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں ڈیلیٹ ہو جائے ہلو ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات انتظام میں لگے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ بہت سلیقے کے ساتھ میں ترتیب کے ساتھ میں آپ حضرات ماشاءاللہ بیٹھ گئے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے یہاں آنے کو بیٹھنے کو سننے سنانے کو بے حد قبول فرمائے. بسد خلوص بسد احترام کرتا ہوں کرتا ہوں نبی کی بزم میں سب کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات سلام میں نے آپ کے گاؤں میں کیا ہے, آپ کے سامنے کیا ہے. ایسا نہیں کہ میں نے قبرستان میں مردوں کے درمیان میں سلام کیا ہو. زندہ دل لوگ ہیں, مسلمان قوم جو ہے زندہ دل قوم ہے, تو آپ حضرات سلام کا جواب اس طرح دے کہ واقعی میں آپ زندہ دل لوگ ہیں اور زندگی کے ساتھ میں آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے. جس طرح آپ کا جسم یہاں ہے اسی طرح آپ کا دل و دماغ بھی یہاں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں اور دوستوں دوبارہ پھر سلام کرتا ہوں اور انشاءاللہ آج کے سجد الشان جلسے کا باضابطہ آغاز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نبی کی سنتوں کو عام کرتا ہوں دوبارہ آپ سبھی کو سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میرے بھائیوں اور دوستوں, جیسا کہ آپ حضرات نے اعلانات کے ذریعے سے یہ سنا ہے, اپنے کانوں کے ذریعے سے, اور آپ حضرات کو یہ بتایا گیا ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انعقاد کیا گیا ہے اس کے اندر ہندوستان کی موقع شخصیتیں الحمدللہ تشریف لا چکی ہیں. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ضلع سہارنپور سے ہمارے مہمان جو تبلیغ کے لیے ہمارے علاقے علاقے میں ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ دین کی فکر لے کر کہاں سہارنپور ہے اور کہاں ہمارا یہ بھنڈا ہے, کہاں یہ چھوٹا سا گاؤں ہے, لیکن ماشاءاللہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے ہمارے اس گاؤں کے اندر ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں عالم نوجوان حضرت مولانا محمد سہیل صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ, اور ان کے علاوہ ہم سب کے سرپرست, ہم سب کے قائد, ہم سب کے ہردل عزیز عالم دین حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ, جو ہمیشہ ہماری اور آپ کی سرپرستی فرماتے ہیں. ہمیشہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے, جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے, جہاں پر ضرورت پڑتی ہے, ہمیشہ حضرت والا لبیک کہتے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں. وہ عظیم شخصیت بھی ہمارے علاقے کے سامنے ہمارے اس جلسے کی سرپرستی فرما رہی ہے, جس سے میری مراد حضرت مولانا محمد فیاض صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ ہے. جیسا کہ آپ حضرات نے ابھی اعلانات کے ذریعے سے سنا ہے کہ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر جو ہندوستان کے بہت ہی عظیم شاعر ہے, جن کا دورہ پورے ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے, آج یہاں ہے, کل وہاں ہے, پرسوں دوسری جگہ ہے, کل بہار میں, پرسوں اڑیسہ میں, پرسوں کلکتہ میں, اس طرح سے جن کا دورہ ہوتا رہتا ہے, جنہوں نے ہمارے ضلع بہرائچ سے اٹھ کر اور پورے ہندوستان میں اپنی شاعری کے ذریعے سے اپنی شخصیت کا ایک لوہا بنوایا ہے.
ہے وہ عظیم شاعر، وہ حضرت عزیز شاعر جناب اشفاق بہرائچی الحمدللہ ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے، کمرے میں آرام فرما ہے، انشاءاللہ چند منٹ میں ہمارے اور آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ابھی تک ہم اور آپ یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے آپ کے کلام کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اور آپ سامنے اشفاق بہرائچی کو سنیں گے۔ بھائی مائک والے تھوڑی سی آواز اس پہ دو، آواز کم ہو رہی ہے اور آواز میں کھینچ بھی بہت زیادہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ایک شعر پڑھتا ہوں، جہاں پر ذکر ہو ان کا وہاں آؤ ضرور آؤ، جہاں پر ذکر ہو ان کا وہاں آؤ ضرور آؤ، ملے جو گلزارے نبی کے پھول ان کو چن لاؤ، ملے جو گلزارے نبی کے پھول ان کو چن لاؤ، انہی کی کالی کملی میں شفائے روح ہے حامد، انہی کی کالی کملی میں شفائے روح ہے حامد، حقیقی زندگی چاہو تو کملی سے لپٹ جاؤ، حقیقی زندگی چاہو تو کملی سے لپٹ جاؤ۔ میرے بھائیوں دوستوں، ایسی محفلیں کرانے والے، ایسی محفلوں میں آنے والے یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ سعادت، یہ موقع اللہ رب العزت سب سے نہیں عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت جس سے خوش ہوتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ آج کے عظیم الشان پروگرام میں حافظ زین العابدین صاحب اور دیگر حضرت مولانا فیاض صاحب کی سرپرستی میں اور گاؤں کے دیگر نوجوان ماشاءاللہ تیار ہوئے اور ایک سے دو دن کے اندر یہ پروگرام ماشاءاللہ رچا دیا گیا، سجا دیا گیا اور ماشاءاللہ علماء اکرام اور شعراء اکرام کی تاریخ مل گئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ اشفاق بہرائچی کی وہ شخصیت ہے کہ پورا مہینہ تاریخ لینے کے لیے لگ جایا کرتا ہے، کئی مہینے پہلے تاریخ لینی پڑتی ہے، پھر بھی تاریخ نہیں مل پایا کرتی ہے، لیکن آپ حضرات کے یہ خلوص کی برکت ہے، آپ حضرات کی یہ نیکی کی بدولت ہے کہ ماشاءاللہ اشفاق بہرائچی کی ایک دن میں ماشاءاللہ تاریخ مل گئی ہے اور ماشاءاللہ وہ ہمارے درمیان ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ایسی محفلیں بڑی مبارک ہوا کرتی ہے، بڑی فضیلت والی ہوا کرتی ہے، بڑی عظیم الشان ہوا کرتی ہے۔ ایسی محفلوں کے بارے میں آتا ہے وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، بند ہے۔ ایسی محفلوں میں اللہ رب العزت کی سکینت اور رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ایسی محفلوں کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت ان فرشتے سے عرض کرتے ہیں، اے میرے فرشتے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ فرشتے انتہائی خوشی کے ساتھ یہ جواب دیتے ہیں، اے احکم الحاکمین، اے رب العالمین، میں فلاں علاقے سے، فلاں محلے سے، فلاں بستی سے آ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ان سے عرض کرتے ہیں، اے میرے فرشتے وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ وہ فرشتے انتہائی خوشی کے ساتھ یہ جواب دیتے ہیں، اے رب العالمین، اے احکم الحاکمین، وہاں پر تیرے احکامات کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہاں پر تیرے احکامات کو ترغیب دی جا رہی تھی، وہاں پر تیرے احکامات کو پھیلایا جا رہا تھا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتایا جا رہا تھا، وہاں پر جنت اور جہنم کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ رب العزت ان سے عرض کرتے ہیں، اے میرے فرشتے وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ فرشتے انتہائی خوشی کے ساتھ یہ جواب دیتے ہیں، اے رب العالمین، احکم الحاکمین، وہ سارے حضرات جنت چاہتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ رب العزت ان فرشتوں سے عرض کرتے ہیں، اے میرے فرشتے تم قیامت کے دن گواہ ہے نا، اس محفل میں، اس پروگرام میں، اس جلسے کے اندر جتنے حضرات میں بیٹھے تھے میں نے ان تمام حضرات کی مغفرت فرما دی۔ میرے بھائیوں دوستو، اس سے آسان سودا اور کیا ہوگا کہ ہم اور آپ چند منٹ، چند گھنٹے یہاں بیٹھ جائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے، اور یہ ارادے کے ساتھ میں کہ علماء اکرام کی زبان سے جو باتیں انشاءاللہ سنیں گے اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، اب میں چاہتا ہوں بنا کسی تاخیر کے، بنا کسی تمہید کے، وقت کافی ہو چکا ہے، آج کی عظیم الشان اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام اللہ سے کیا جائے۔ قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے اور وہ امت مسلمہ کی روح ہے، تڑپتے دلوں کی فریاد
जान है, सिसकते रूह का इलाज है, जिसने दरिंदा सिफत इंसान को एक जोड़ कर एक हयात आखिरी का पैगाम दिया। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि उसी अजीम शान कुरान करीम की तिलावत से आज के अजीम शान इजलास का आगाज हो सके, इसके लिए एक बहुत ही अच्छे कारी कुरान हम सबके किस्मत से माशाअल्लाह अचानक वो भी तशरीफ ला चुके हैं, जिनकी आवाज बेमिसाल है, जिनका पढ़ने का अंदाज लाजवाब है, जिससे मेरी मुराद हमारे अब्दुल अजीज दोस्त और एक बहुत ही अच्छे कारी कुरान हजरत कारी अबू शहमा साहब दावत बरकातुहुल आलिया इस शेर के साथ में अदब से बैठ जाओ कारी कुरान आते हैं, अदब से बैठ जाओ कारी कुरान आते हैं, कसम अल्लाह की रसूलुल्लाह के मेहमान आते हैं, कसम अल्लाह की रसूलुल्लाह के मेहमान आते हैं। कभी यासीन पढ़ता हूँ, कभी रहमान पढ़ता हूँ, कभी यासीन पढ़ता हूँ, कभी रहमान पढ़ता हूँ, उतारा है खुदा ने जो वही फरमान पढ़ता हूँ। अरे रिसाले और नाविल को पढ़ो तुम शौक से, लेकिन रिसाले और नाविल को पढ़ो तुम शौक से, लेकिन खुदा की मुझ पे रहमत है कि मैं कुरान पढ़ता हूँ, खुदा की मुझ पे रहमत है कि मैं कुरान पढ़ता हूँ। इस शेर के साथ में हजरत कारी अबू शहमा साहब तशरीफ लाए और आज के सजीब शान प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कुरान करीम की तिलावत से फरमाए।